اس سے آگے کا معاملہ ہے تدبر قرآن، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تدبر قرآن کی شرائط جو ہیں وہ بڑی کڑی ہے، گہرائی میں اترنا، قرآن مجید کی گہرائیوں میں غوطہ زنی، جسے اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان۔ اس کو میں ایک سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ دیکھیے سمندر میں اگر کوئی آئل ٹینکر جو ہے وہ ٹوٹ جائے، حادثہ ہو جائے، لیک کر جائے، تو تیل جو ہے اس سے نکل کر سمندر کی سطح پر رہتا ہے، وہ تیل نیچے نہیں جاتا۔ اب آپ کو معلوم ہے اوپر تو وہ تیل کی سطح ہے، اس کی ایک لیئر ہے، اور نیچے آپ کو معلوم ہے بہت میلوں جو ہے گہرا پانی ہے۔ بالکل یہ معاملہ ہے کہ قرآن سے تذکر اخذ کر لینا تو ایسے ہے جیسے سمندر کی سطح کے اوپر وہ تیل ہے، بہت آسان کام ہے۔ لیکن قرآن کے علم و حکمت کی گہرائیوں میں اترنا وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے موتی حاصل کرنے کے لیے غوطہ زنی کرنی پڑتی ہے اور سمندر کی تہہ سے جا کر موتی حاصل کیے جاتے ہیں۔ یہ تدبر قرآن ہے جس کے اعتبار سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں میں نے صرف سورہ بقرہ 8 سال میں ختم کی۔ تب آپ غور کیجئے، عربی ان کی اپنی زبان، اور شان نزول وہ تو ان کے سامنے نازل ہوا ہے، اس پورے ماحول کا وہ جز تھے۔ معلوم ہوا قرآن مجید کی گہرائیوں میں اترنا اور ان گہرائیوں تک رسائی حاصل کرنا آسان کام نہیں، اٹس اے لائف لانگ پروسیس۔ اور اس کا اصل کام کیا ہے آج کے دور میں؟ دیکھیے قرآن جس زمانے میں نازل ہوا ابھی تمدن بہت سادہ تھا، ابھی کوئی بہت پیچیدگیاں نہیں تھیں، ابھی انسان کا اجتماعی نظام وہ اتنا گمبھیر نہیں ہوا تھا جتنا آج ہو گیا ہے۔ آج معاشیات کی پیچیدگیاں ہیں، آج کا بینکنگ کا نظام ہے، آج آپ کو معلوم ہے کہ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، انشورنس کا معاملہ چلا آ رہا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غور و فکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو قرآن مجید نے جو اپنے دور جس وقت یہ نازل ہوا ہے اس وقت کے لیے جو ہدایت ضروری تھی وہ تو سطح پر رکھ دی ہے تاکہ آسانی سے انسان حاصل کر لے۔ اس لیے کہ عرب آپ کو معلوم ہے کوئی فلسفی لوگ تو تھے نہیں، ان میں تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہ ہونے کے برابر تھے، ان کا تو لقب ہی امیین ہے، ان پڑھ لوگ۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے اپنی بات سادہ رکھی ہے، بہت آسان رکھی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ لیکن یہی قرآن ہے جس میں ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے، تا قیامت انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب دور جو آنے والے ہیں بڑے بڑے فلسفی بھی آئیں گے، بڑے بڑے جو دانشور آئیں گے، بڑے بڑے پولیٹیکل سائنٹسٹ آئیں گے، بڑے بڑے اکانومسٹ آئیں گے، بڑے بڑے سوشولوجسٹ آئیں گے، ان کی ہدایت کا سامان کہاں ہے؟ ان کی ہدایت کا سامان بھی اسی قرآن میں ہے، لیکن ان کے لیے جو ہدایت درکار ہے اس کے لیے گہرائی میں جانا پڑے گا، تدبر قرآن کرنا ہوگا۔ اس کے لیے صرف سطحی طور پر اتنی عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہوگا کہ جس سے تذکر حاصل ہو جائے، بلکہ اس کی گہرائی میں غور و فکر کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ عربی زبان بھی گہرائی میں جا کر وہ زبان جو اس دور کی زبان تھی جسے ہم دور جاہلی کہتے ہیں، اس دور کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، اس کا علم حاصل ہو، اور پھر یہ کہ جدید دور کا بھی علم حاصل ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کے مسائل کیا ہیں۔ پہلے اس کا ادراک ہوگا، شعور ہوگا، ان مسائل کو آج انسان کیسے حل کر رہا ہے، اس میں کہاں درستی ہے کہاں غلط ہے، اس کو قرآن کے حوالے سے پہچاننا اور چھانٹ دینا، اور پھر قرآن سے ہدایت اخذ کر کے زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہدایت لے کر آنا اور رہنمائی جو ہے اسے پیش کرنا، یہ تدبر قرآن کا مقصد ہوگا۔ اس کے لیے تو ضروری ہوگا کہ لوگ جواں ہمت لوگ، با ہمت لوگ، نوجوان، دور صحابہ میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ سب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب 10 آیتیں پڑھ لیتے تھے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کے پورے علم اور عمل کو اپنے اندر سمو نہ لے۔ ان 10 آیتوں کا پورا علم اور ان 10 آیتوں پر عمل پورا ہم اپنی شخصیت کے اندر جب تک شامل نہ کر لیں آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو حفظ قرآن کا مطلب جو ہے دور نبوی میں یا دور صحابہ میں وہ صرف قرآن مجید کے متن کو یاد کر لینا نہیں تھا،
قرآن مجید کے الفاظ حافظے میں محفوظ ہو جائیں، قرآن مجید کا فکر، اس کی سوچ، اس کی ہدایت وہ ذہن انسانی میں آ جائے، اور قرآن مجید کی تعلیمات انسان کی سیرت اور شخصیت اور کردار کے اندر جو ہے وہ سرایت کر جائیں، تب وہ گویا کہ حفظ قرآن کا تقاضا پورا ہوا۔ اور اسی حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بہت عمدہ قول ہے۔ آپ سے کہا گیا کچھ جو تابعی حضرات تھے، اب آپ سوچئے تابعی حضرات جو صحابہ کرام کو تو دیکھا ہے، انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، ابھی جب یہ حضور کے انتقال کو 40 سال ہوئے، تو کتنی حسرت ان کے دلوں میں ہوگی کہ کاش اگر ہم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوتے تو حضور کی صحبت سے فیضیاب ہوتے۔ تو اب انہوں نے اسی حسرت کا ایک ازالہ کرنے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس حاضر ہو کر یہ فرمائش کی کہ ہمیں کچھ سیرت نبی سنائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کر دیا پلٹ کر، الستم تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ ام المومنین ہم نے تو آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے، قرآن تو ہم پڑھتے۔ فرمایا کان خلقہ القرآن، حضور کی سیرت قرآن ہی تو تھی، قرآن مجید ہی مجسم ہو گیا تھا شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں، کہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ آپ کی پورے رگ و ریشے کے اندر سرایت کیے ہوئے تھے۔ تو اس معنی میں تدبر قرآن، اور یہی میں ذرا وہ نقطہ جو میں نے کہا کہ میں بعد میں عرض کروں گا، میرے اس کتاب کے میں ابتدا میں ذرا جذباتی انداز میں ایک جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بغیر سمجھے قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کراچی میں بہت بڑا مدرسہ بن نوری ٹاؤن انہی کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ سن 70 کی بات ہے، 1970، آپ سمجھیے کہ 37 برس پہلے کی بات سنا رہا ہوں۔ تو میں نے پورا رمضان مبارک جو ہے مسجد نبوی میں گزارا تھا، اور آخری عشرے میں مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے، وہاں پر وہ اعتکاف کے لیے۔ میں نے یہ کتاب ان کی خدمت میں پیش کیا، یہ چھپ چکا تھا اس وقت۔ میں نے کہا میں اسے بڑی تعداد میں شائع کرنا چاہتا ہوں، ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے نشاندہی فرما دیں، میں درست کر دوں۔ انہوں نے حالت اعتکاف میں وہ کتابچہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں مجھے کوئی شے غلط نظر نہیں آئی، سوائے ایک جگہ میں نے اصلاح کر دی ہے۔ اب وہ اصلاح کیا ذرا سوچئے، یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ میں نے جہاں یہ لکھا تھا کہ جو شخص پڑھا لکھا ہونے کے باوجود، ایک تو وہ ہے وہ جاہل ہے بیچارہ، وہ کسان ہے، وہ دیہاتی ہے، کچھ پڑھائی نہیں ہے، پھر یہ کہ اب وہ اس عمر کو پہنچ گیا ہے کہ پڑھنا لکھنا سیکھ نہیں سکتا، اس کا معاملہ تو اور ہے، وہ بغیر سمجھے قرآن پڑھے تو ثواب ملے گا، بلکہ یہاں تک میں نے لکھا تھا اگر قرآن مجید ناظرہ بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ کھول کر بیٹھ جائے اور روتا ہوا وہ قرآن مجید کے حروف پر انگلی پھیرتا چلا جائے تو اس سے ثواب تب بھی ملے گا کہ اس نے اپنا وقت لگایا ہے، اور حسرت کے ساتھ کہ اللہ میں تیرے اس کلام کو پڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتا، تو اسے ثواب ملے گا۔ لیکن جن لوگوں نے تعلیم اعلیٰ حاصل کی وہ اگر قرآن بغیر سمجھے پڑھیں گے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یوں نہ کہو، یوں کہو کہ ان کے تلاوت کے ثواب سے ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھنے کا عذاب بڑھ جائے، یعنی یہ دونوں چیزوں کو سپلٹ کر دیا۔ ایک ہے تلاوت، وہ تلاوت اگر کر رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تلاوت کا ثواب تو ملے گا، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود قرآن کو نہیں سمجھ رہا، یہ جرم جو ہے اس کی سزا بڑھ جائے گی۔ یہ انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی، اور میرے نزدیک جو میں کہنا چاہتا تھا اس سے کہیں زیادہ بات واضح ہو کر سامنے آ گئی۔ اب آئیے چوتھی بات، قرآن پر عمل کرنا۔ ظاہر بات ہے قرآن کے ماننے کا تقاضا یہی ہے، پڑھنا اسی لیے ہے، سمجھنا اسی لیے کہ عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کریں گے تو گویا کہ قرآن پر ہمارا کوئی ایمان نہیں۔ حضور کی حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس شخص نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ بالکل واضح بات ہے، منطقی بات ہے، دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہو اور پھر اس کے حکم پر نہیں چلتے، یا یہ کہ ایک اور شکل بھی ہے، اس کے بعد احکام کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے۔
نمازیں تو پڑھتے ہو اور تم حج بھی کراتے ہو، عمرے بھی کراتے ہو، سودی کاروبار نہیں چھوڑتے. یہ تمہارا طرز عمل جو ہے، اس کو سورہ بقرہ میں فرمایا گیا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. نماز کا حکم بھی ہماری کتاب کا، ہمارے قرآن کا ہے، اور سود کی حرمت جو ہے وہ بھی ہماری کتاب میں، ہمارے قرآن میں آئی ہے. تو کیا تم ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لرزہ طاری ہوتا ہے. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا کہ ایک حصے کو مانا ایک کو نہیں مانا، ایک پر عمل ہے اور ایک کو پاؤں تلے رونک دیا ہے، اس کی اس کے سوا کوئی سزا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. نوٹ کیجیے، اشد العذاب. اشد کا لفظ تو اردو میں بھی آپ بولتے ہیں، اشد، شدید ترین، اشد العذاب. وما اللہ بغافل عما تعملون. اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اس عمل بالقرآن کے بھی دو پہلو ہیں. اس کے لیے میں اصل میں آپ کو ان اصطلاحات قرآن سے ذرا مانوس کر دینا چاہتا ہوں. حکم بالقرآن اور اقامت ما انزل من اللہ، یہ دو اصطلاحات ہیں. حکم بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کرنا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے قرآن کے حوالے سے فیصلہ کرنا. اپنی جو رائے بنانی ہو قرآن کے ذریعے سے بنانا. اس کے لیے سورہ مائدہ میں ایک ہی رکوع میں 3 فتوے اللہ کے آئے ہیں، ذرا نوٹ کر لیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. 7واں رکوع سورہ مائدہ کا یہ 3 دفعہ یہ بات آ گئی. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، ظالم ہیں. اور ظالم قرآن مجید کی اصطلاح میں مشرک کے لیے آتا، ان الشرک لظلم عظیم. اور وہی تو فاسق ہے، وہ تو اللہ کے باغی ہیں. اب اس اعتبار سے غور کیجئے، آج امت مسلمہ اللہ کی نگاہوں میں کیا ہے؟ ابھی میں نے جو آیت آپ کو سنائی تھی سورہ بقرہ کی کہ ہم دنیا میں ذلیل و خوار کر دیتے، تو آج دنیا میں ذلیل و خوار ہم ہیں کہ نہیں؟ آج کیا ہے؟ آج عزت ہمارے پاس ہے یا امریکہ کے پاس ہے؟ آج کس کا غلغلہ ہے؟ کس کے پاس طاقت ہے؟ ہم تو آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر جو اس وقت وہ سمجھے جاتے ہیں کہ بہت ہی کمزور قوم، بہت ہی ذلیل قوم، جو لوگ جو ہے اپنے معاملات درست نہیں چلا سکتے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اور ہماری پالیسیاں جو ہے باہر بنتی ہیں، یہ ہمارا حال ہے. اور اس یہاں جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ یہ فتوے من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اولئك هم الكافرون اولئك هم الظالمون. آج اس کے اوپر آپ دیکھیے کتنے ممالک ہیں جس میں کہ قرآن مجید کی شریعت نافذ نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پوری دنیا میں کچھ جزوی طور پر کچھ احکام، کچھ قرآنی سزائیں سعودی عرب میں نافذ ہیں، کچھ احکام وہ ایران کے اندر نافذ ہیں. باقی تو یہ کہ پوری دنیا میں مسلمان جو ہے 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان وہ ان فتووں کی زد میں ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ہماری حالت ہے. دوسری اصطلاح جو ہے وہ ہے اقامت ما انزل من اللہ. ایک تو ہے احکام جو دیے گئے ہیں، یوں کرو، چور کا ہاتھ کاٹو، زانی اگر شادی شدہ ہے جو سنت رسول سے ثابت ہے کہ اسے رجم کرو، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، وغیرہ وغیرہ احکام ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو. ایک ہے پورا نظام. وہ جو میں نے کہا تھا کہ آج کی دنیا میں اجتماعی نظام کتنا پیچیدہ ہو چکا ہے اور اس اجتماعی نظام کی گرفت کتنی ہو چکی ہے. افراد کی آزادی تو بڑی محدود ہو کر رہ گئی. پورا ایک نظام ہوتا ہے. اب وہ نظام ہی کے تحت طے ہوتا ہے کہ تعلیم کا نظام کیا ہوگا. آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کو جو ہے کسی غار میں تو نہیں رکھ سکتے. آپ انہیں مدرسوں میں بھیجیں گے اور مدرسوں میں کیا پڑھایا جائے گا وہ وہاں طے ہوگا. اوپر وہ نظام بنے گا. اس کے لیے امریکہ سے ہدایات آئیں گی. تو نظام کا معاملہ ہے. نظام
اب دولت کا نظام جو ہے وہ صحیح نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک طرف پاورٹی لائن سے نیچے لوگ ہیں اور ایک طرف جن کے پاس دولت کے انبار ہیں. یہ ساری تفریق میں کیوں ہو رہی ہے کہ وہ نظام عدل جو اللہ نے دیا تھا، جو اس کے رسول نے قائم کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو دور خلافت راشدہ میں قائم رہا تھا، وہ نظام ہم نے قائم نہیں کیا. اس نظام کو قائم کرنا یہ ہے اقامت ما انزل من اللہ، قائم کرنا اس کا جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. یہ قیام ایسے ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے اقامت الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرنا. اسی طرح دین کا نظام قائم کرنا، ہمارا سیاسی نظام جو ہے وہ دین کے تابع ہو، ہمارا معاشی نظام دین کے تابع ہو، ہمارا سماجی نظام جس کے بخیے ادھیڑنے پر آج مغرب تلا ہوا ہے اور این جی اوز کو جو بلینز اور بلینز آف ڈالرز دیے جا رہے ہیں کہ شرم و حیا کا معاملہ جو ہے ابھی اس مسلمان قوم کے اندر عصمت و عفت کے کچھ نظریات ہیں، کچھ تصورات ہیں، کچھ شرم و حیا کی کچھ اقدار ہیں، کچھ خاندانی نظام کا کوئی نہ کوئی نقشہ قائم ہے. ختم کرو ان سب کو تاکہ جیسے ہم ہو گئے ویسے یہ بھی بن جائے. جیسے ہمارا خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے، جیسے ہمارے ہاں اب عصمت و عفت نامی کوئی شے نہیں ہے. زنا تو وہاں کوئی جرم ہے ہی نہیں، سرے سے جرم نہیں ہے. عورت کی آزادی، یہ گویا کہ ویمن لیو، عورت کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنا جسم بیچے. آپ کون ہوتے ہیں راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے؟ اور یہ معاملہ طے ہو چکا ہے. یونائٹڈ نیشنز اسمبلی بیجنگ +5 کانفرنس جو ہوئی تھی نیو یارک میں، جو جنرل اسمبلی تھی یونائٹڈ نیشنز کی، اس کے تحت طے کیا گیا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال میں آپ کو بتا رہا تھا. اس نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے وہ جو سورہ فتح کی آخری آیات هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی قرآن ودین حق، اور وہ نظام اجتماعی جو حق پر مبنی ہے، عدل پر مبنی ہے، تاکہ اسے غالب کرے پورے کے پورے نظام پر. چنانچہ سیرت النبی کا یہی تو حاصل ہے. 23 برس کی محنت و مشقت کا نتیجہ کیا تھا اور کون سی تکلیف آپ نے نہیں جھیلی؟ آپ غور کیجیے. آپ کے ساتھ کیسی کیسی سختیاں پیش آئیں، آپ کے صحابہ نے کیسی کیسی سختیاں اٹھائی. کس لیے؟ تاکہ اللہ کے دین کے نظام کو قائم کریں. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اور بالآخر وہ وقت آیا، سینکڑوں صحابہ کو جام شہادت نوش کرنا پڑا ہے. حضور جو ہے زخمی ہوئے ہیں، حضور کا خون آپ کو معلوم ہے 2 دفعہ زمین میں جذب ہوا ہے، طائف کی گلیوں میں بھی جذب ہوا ہے اور وادی احد کے اندر بھی آپ کا خون جذب ہوا ہے. پھر کہیں جا کر وہ نظام قائم ہوا. اس نظام کے بارے میں قرآن مجید میں اہل کتاب سے خطاب کر کے کہا گیا ہے، قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہہ دیجئے ان اہل کتاب سے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے. تم اپنی جگہ سمجھتے ہو کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بڑے بہت ہی چہیتے ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں تمہاری کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات اور انجیل کو، جس کو تم مانتے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو تو قائم کرو. اگر اس کو بھی قائم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اس پر ایمان نہیں ہے، تو تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں. آج اسی آیت کو ہم ذرا لفظ بدل کر سمجھے، یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم، اے قرآن کے ماننے والوں، قرآن کے دعوے داروں، قرآن پر یقین رکھنے والوں، قرآن کی محفلیں منعقد کرنے والوں اور قرآن کی قرأت کے لیے کے مقابلے منعقد کرنے والوں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی تمہاری ہماری نگاہ میں وقت نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے. قرآن کے نظام کو دنیا میں قائم کرنا، وہ نظام سیاسی ہو، وہ نظام معاشی ہو، وہ نظام معاشرتی ہو، جیسا کہ حضور نے اور محمد الرسول اللہ والذین معہ، اسی آیت میں آگے آپ کو معلوم ہے اگلی آیت یہی تو ہے، اللہ کے رسول محمد اور وہ جو آپ کے ساتھی تھے، ایمان لائے تھے، ان کی جو خون چکاں جد و جہد تھی، جاں گسل محنت اور مشقت تھی، یہ جو بھی کچھ 23 برس کے اندر حضور نے سختیاں جھیلی اور صحابہ نے، اس کے نتیجے میں جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اس کے بعد نتیجہ نکل آیا، حق آ گیا، حق قائم ہو گیا، حق نافذ ہو گیا، اللہ کا دین، اللہ کی پوری شریعت نافذ ہو گئی. یہ نہیں کہ کچھ احکام نافذ ہو گئے اور کچھ چھوڑ دیے گئے، ٹوٹل
لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تو یہ ہے قرآن پر عمل کے دو درجے.